کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور فرمائیے وہ سب کے ساتھ تعظیم محمد کے لیے کھڑے ہو جائیں. جب میرا نبی پہنچا تو سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء سب کے سب تعظیم محمد کے لیے کھڑے ہو گئے. اور فرمائیے گا شہزادی کی فضیلت، شہزادی کی علامت کیا ہے؟ یعنی جیسے ہی میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ بیت المعمور کے پاس پہنچا، سارے انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. آدم کھڑے ہو گئے، نوح کھڑے ہو گئے، موسیٰ کھڑے ہو گئے، عیسیٰ کھڑے ہو گئے. یعنی تمام انبیاء کی ارواح تعظیم محمد کے لیے کھڑے ہو گئے. جملہ عرض کروں، عیسیٰ جناب آدم سے لگا کہ عیسیٰ تک جس کی تعظیم کرے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کی تعظیم کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات علیہ محمد و آل محمد. معمولی نہیں شہزادی کر رہے ہیں، اس کی تعظیم سید سلطان انبیاء سید المرسلین فرما رہے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ رسول اسلام نے بتایا کہ شہزادی کونین کی فضیلت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. جہاں بھی جیسے ہی جس مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں رسول اسلام، جیسے شہزادی کونین تشریف لاتی فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور محسوسی نہیں، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. اب دوسری فضیلت کے ایک اور گوشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سرکار رسول اسلام کی حدیث ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، مطلق حدیث ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو فردن فردن ہر ایک کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جو بھی ہے، کیونکہ رسول اسلام نے فرمایا، سچے نبی نے فرمایا، مائنتر نے فرمایا، تو جتنا بھی اشخاص ہے ان کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. جو جنوب میں جو بھی افراد رہتے ہیں ان سب کی جنت ان کی ماں کے قدم ہے. شمال میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں ان کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. جو مشرق میں رہتے ہیں ان سب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. مغرب میں جو بھی رہتا ہے ان سب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. جتنے بھی یہاں آزاد بیٹھے ہیں ان کی بھی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. پیغمبر اسلام نے وہیں پر ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ. فرمایا امام حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. جملہ عرض کروں، تمام اداکاروں کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے. سب
مسلم میں پائی نہیں جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید نے مریم کی فضیلت بیان فرما رہا ہے سورہ آل عمران کہ اے مریم آپ کو اللہ نے تمام خواتین سے آپ کو سرداری کے لیے چن لیا ہے، یعنی آپ سردار ہیں تمام خواتین کی، ایک سرداری کے لیے چنا، دوسری طہارت کے لیے آپ کو خالق کائنات نے چنا، ایک سرداری کے لیے چنا، دوسری طہارت کے لیے چنا۔ اس کو جناب مریم کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں جہاں تک ماضی کا بیانات ہوتا ہے، ماضی کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے یا تو کسی کو ماضی کے ذریعے سے تعزیر کی جاتی ہے، واقعات کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے، یا ماضی کے واقعات کو کسی شخصیت کو بتایا جاتا ہے اور حال میں جو اشخاص موجود ہیں اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ واقعات قرآن مجید نے نقل فرمائے، تو یہاں پہ جناب مریم کا تذکرہ خالق کائنات نے فرمایا، وہ اس لیے فرمایا کہا کہ جناب شہزادی کی منزلت کو واضح کرنا ہے۔ اگر مریم کا مرتبہ دنیا والوں کے سامنے واضح ہو جائے تو شہزادی کونین کی فضیلت بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اس لیے خالق کائنات نے جناب مریم کا تذکرہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو تمام خواتین کے لیے سرداری کے لیے منتخب فرمایا اور پاکیزہ فرمایا۔ اب ان کی عظمت کیا ہے جناب مریم کی؟ ان کی عظمت یہ ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجدہا عند رزقا قالت یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جناب مریم کا مرتبہ یہ ہے، مقدس بھی ہے، عظمت والی بھی ہے، لیکن عزیزان محترم ان کی عظمت کو دیکھتے ہو، شہزادی کونین کی فضیلت اور عظمت کو سمجھتے جاؤ، مریم کو سمجھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ ان کی فضیلت کو، اس کے ذریعے سے فضیلت جناب شہزادی کونین خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی تو بات منزل یہ ہے کہ جہاں کی بہت بڑی نسبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے سب سے عظیم نسبت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ کیوں دی ہے جناب مریم کو؟ اور اس لیے فضیلت دی ہے چونکہ جناب مریم سے ایک نبی کی خلقت ہو رہا ہے، اس لیے جناب مریم کا اتنا عظیم مرتبہ ہے، اس لیے مرتبہ ہے، اس لیے مرتبہ ہے چونکہ جناب مریم کے شکم مطہر کو ایک نبی کے لیے ایک جوہر بنایا گیا، یعنی جناب مریم کے شکم کو سبب بنایا گیا، تو لہذا اس بنا کے اوپر اتنی ان کو بلندی عنایت فرمائی ہے۔ صلوات علی محمد والے محمد۔ جناب زکریا جیسا نبی اس نے پرورش کی جناب مریم کی، اور جنت سے خالق کائنات نے طعام بھیجے، کھانے بھیجے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ آیت آمنہ تلاوت فرمائے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجدہا عند رزقا
کیا دیکھا کہ جناب مریم کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. تو جناب زکریا نے فرمایا اے مریم یہ بتاؤ یہ کہاں سے ہے؟ بیوی نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو جناب زکریا نے دیکھا کہ جناب مریم اللہ کی طرف کا رزق کھا رہی ہے. اتنی فضیلت خالق کائنات نے کہ اللہ کے یہاں سے رزق منگوائے اور تناول فرمائے. تو عزیزان محترم یہ ہے جناب مریم کا مرتبہ کہ اللہ کی طرف سے کھانے آئے اور جناب مریم تناول فرمائے. لیکن یہ زہرا وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں ادھر سے منگوائے نہیں ادھر سے بھیجے. صلوات علیہ محمد وعلیہ محمد. جناب عیسیٰ نے مائدہ کھایا، اوپر سے نازل ہوا مائدہ، دسترخوان نازل ہوا کھانے کا، یعنی جناب مریم نے بھی کھانے کھائے اور مائدہ بھی منگوایا، کھانا اوپر سے منگوایا. یعنی دونوں شخصیتوں نے جناب مریم نے بھی کھانے کھائے اللہ کی طرف سے، اور جناب عیسیٰ نے بھی اوپر سے آئے ہوئے کھانے کو کھایا، جنتی کھانے. لیکن ابھی نام محترم تاریخ اسلام میں آج چلیے اور دیکھیے کھانے تو کھائے گئے، اوپر سے آئے کھانے کھائے، جناب مریم نے کھانے کھائے، نبیوں نے قوموں کو کھانے کھلائے. لیکن کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ جنت کے لباس کسی نے پہنے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے بھی انبیاء کا سبق تھے انہوں نے کھانے کو کھائے، جناب مریم نے بھی کھانے کھائے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے ملتا کہ جنت کے لباس دنیا میں پہنے گئے ہوں کسی نبی نے اپنے بچے کے لیے. میں جناب یعقوب پر منگا لیتے، جناب یوسف کے لیے بہت بڑے عظیم نبی ہے، لیکن نہیں آپ کو ملے گا. یا یوں کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ترک والا کے اوپر نکال دیا، ترک والا فرمایا جناب آدم نے، اللہ نے جنت سے نکال لیا. جناب آدم علیہ السلام کھانا کھاتے رہے جنت میں اور لباس پہنتے رہے جنت میں. جب ترکے والا ہوا جنت سے نکالے گئے، باقی جاؤ. جب باہر آئے تو عزیزان محترم لباس جنت کا ٹھیک ہے تھا، جنت میں پہنو، لیکن جنت کے باہر جنت کا لباس نہیں لے جا سکتے. خدا کو یہ جنت کا لباس نبی ہے، اس کے باوجود بھی خالق کائنات نے کہا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جنت میں جنت کا لباس پہنا جائے گا، باہر نہیں پہنا جائے گا. تو عزیزان محترم اس قانون کو توڑ دیا جناب شہزادی کونین نے.
جنت کے باہر نہ آئے. یہ باہر کیوں آ گیا؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں جہاں پورا قبیلہ، جہاں پورا خاندانی جہاں رہتا ہے وہی جنت ہے. تو شہزادی کا گھر خود جنت ہے، چاہے تو جب لباس بنائے چاہے کھانے بنائے. محمد والے ایک مرتبہ ایک فضیلت کی بنا کے اوپر جناب مریم کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ ایک معصوم نبی کی ماں، جس کی بنا پر خالق کائنات نے اہتمام یہ کیا کہ جنت کے کھانے کھلوائے، معصوم نبی سے پرورش کروائی، اپنا گھر بیت اللہ جو ہے جناب مریم کے لیے منتخب فرمایا. تو اب کچھ سوچو کہ جو ایک اگر معصوم کی ماں ہو اس کے لیے اتنا اہتمام، اور جو 11 معصوموں کی ماں ہو تو پھر اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی بلندی کیا ہوگی، اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کا وقار کیا ہوگا. پر ایک نسبت، صرف ایک نسبت سے کہ وہ ایک معصوم کی ماں جس کی بنا کے اوپر جناب مریم کا اتنا مرتبہ ہے، فضیلت ہے، وقار ہے. لیکن یہاں تو 11 معصوموں کی ماں، تو اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی بلندی کیا ہوگی، اس کا وقار کیا ہوگا. تو سنیے مرتبہ کیا ہوگا، فضیلت کیا ہوگی، وقار کیا ہوگا شہزادی کونین کا. اتنا عظیم وقار ہوگا کہ آخر میں کسی کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. مجھے فرمائیے گا جناب عیسیٰ جب آخر حجت آئیں گے صلوات اور نماز کون پڑھائے گا، حجت پڑھائے گا، پھر آخر میں امام پڑھائے گا. اور اس کے مقتدی کون ہوگا، اس کے پیچھے نماز کون پڑھے گا، عیسیٰ کا. جناب عیسیٰ آگے جناب فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ ثابت کر دیں گے کہ دیکھو وہ اور بات ہے کہ ہم اپنے وقت میں جناب عیسیٰ کا مرتبہ بلند تھا، لیکن فاطمہ کے لال کا مقابلہ جناب عیسیٰ نہیں کر سکتے. صلوات محمد تو عزیزان محترم، جناب شہزادی کونین کا مرتبہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے جو عظمت بخشی ہے، اور یہی نہیں کھانا بھی منگوایا شہزادی کونین، کپڑے بھی وہاں سے منگوائے شہزادی کونین نے. سب سے بڑا جو مرحلہ تھا وہ اس بات کا مرحلہ تھا کہ جب یہودی کی خواتین آئی رسول اسلام کی. آپ سنتے رہے شہزادی کی کہانی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ بار بار یہودیہ خواتین آتی رہی کہ سرکار بھیج دیجیے شہزادی کو. شہزادی راضی ہوگی تو بھیج دیں گے. وہ کس لیے آئی تھی، وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ ہم فضیلت بیان کریں، تو مرتبہ بیان کریں، تو وقار بیان کریں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب شہزادی آئیں گی معمولی کپڑوں میں ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، تو مسخوط کریں گے. اس ذریعے سے، اس وجہ سے وہ بار بار آتی تھی اور کہتی تھی کہ ہماری شادی میں تشریف لے آئے چلے. شہزادی نے دعوت کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد مصلی عبادت پر بیٹھ کے دعا فرمائی. تو کیا ہوا کہ بران جنت، خان جنت لے کے تشریف لے آئی. خان جنت لے کے آئی، حوریاں آئی. اب
سے برات بھیجے، سلام بھیجے محمد والے محمد۔ تو ہر چیز شہزادی کونین کے لیے ملی ہے، خالق کائنات کسی ہے کسی کے بعد فضیلت اس کی۔ علامہ اقبال نے یہی تو بیان فرمایا جس وجہ اعتبار سے کہا کہ فقط ایک نسبت سے جناب مریم کا فضیلت ہے، ایک نسبت سے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ معصوم کی ماں، لیکن اللہ کے نزدیک جناب بیوی کی کتنی فضیلتیں ہیں کا ایک نسبت دیکھیے، سب سے عظیم نسبت یہی ہے کہ سید المرسلین کی بیٹی ہیں، شہزادی سید المرسلین کی بیٹی ہے، جس میں دیتے ہوئے کس کی باپ کی طرف جناب مریم کے والد عمران، وہ نہ سید الملائکہ ہے اور نہ سید المرسلین ہے، نبیوں کے سردار بھی نہیں، نہ نبی ہے، لیکن یہاں شہزادی کے والد نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، بلکہ سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ یہی سب سے عظیم فضیلت ہے کہ شہزادی بیان فرمائے کہ ہمارا باپ سید المرسلین ہے، کسی کا باپ ہے؟ سلام علیہ محمد والے محمد۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں فلاں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دوسری کہا کہ جناب شہزادی کونین کے شوہر سید الولایہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ کوئی ہے جو یہ کہے کہ ہمارا شوہر سید الولایہ ہے؟ یہاں تو جناب مریم کے تو شوہر ہی نہیں ہے، وہاں تو سوال ہی نہیں پڑتا ہوتا، وہاں تو شوہر ہی نہیں ہے، لیکن شہزادی کا جو شوہر ہے وہ سید الولی ہے، ولیوں کا سردار ہے، اور بیٹے سید الشباب اہل جنہ ہے، یا یوں کہا جائے سید الائمہ ہے، اماموں کے سردار ہیں یہ، دوسرے لوگوں نے نہیں کہے۔ تو لہذا نہ ان کے باپ کا کوئی مقابلہ کر سکتا، نہ ان کے شوہر کا کوئی مقابلہ کر سکتا، نہ ان کے بیٹوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ سلام علیہ محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جناب عیسیٰ کو جو خالق کائنات نے مبعوث فرمایا بھیجا، اور جناب مریم سے جناب عیسیٰ مولود ہوئے، اب خالق کائنات نے ان کو اتنا عظیم معجزہ دیا کہ اگر کوئی بھی بیمار، کوئی بھی مریض والا پہنچ جائے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اگر اپنا ہاتھ مس کریں تو صاحب اعجاز ہے جناب عیسیٰ، جیسے ہی ہاتھ لگائے فوراً مرض ٹھیک ہو جائے، جو بھی بشر جائے، مرض ہو، مریض ہو، مریضہ ہو، اور وہ کہے، اور ایسا خاص کر مظلوم جو بوڑھی ہے، جو لا علاج ہے، جس کا کوئی علاج نہ کر پائے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے، اور جانے کے بعد خالق کائنات نے ایسی شفا عنایت فرمائی ہے کہ وہ اگر ہاتھ رکھ دے تو فوراً اس کو شفا
انسان کو. لیکن یہ جناب ابن مریم کا مرتبہ ہے اگر شفا دے بشریت کو شفا دے بشر جو انسان ہے اس کو شفا دے. لیکن ابن زہرا وہ ہے کہ اگر گہوارے سے فطرس کو ملک کو مسکن دیا جائے اگر ملک کو مسکن دیا جائے وہ بھی گہوارے سے ہاتھ بھی نہیں لگاتے لکڑیاں سے لگا دیا جائے تو اس کو بعد پڑھ مل جائے جو مرتبے سے گرا ہوا تھا وہ مرتبہ بھی مل جائے. تو جناب ابن مریم کا مرتبہ اور ہے ابن زہرا کا مرتبہ اور ہے. سلام علیہ محمد والے تو یہ ہے وقار جناب زہرا کے بیٹے اور پورے قبیلے کا. تو یہاں تو تھی جو میں نے واقعہ کہا زیورات پہلے ہوئے اس کی طرف دو چار جملے شہزادی میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد خاتمہ دعا کہ جب شہزادی گئی اور وہاں کو دیکھا تھا کہ پہلے سے جو ذہن میں چل رہا تھا دلوں میں چل رہا تھا شہزادی کے خلاف کہ آئے نہیں کپڑے ایسے ہوں گے پکڑ ہوئے ہوں گے یہ بندہ کا ہوا ہوگا ہمارے گھر میں آئیں گی اور ہم ان کی حدا کریں گے ہمارے پاس زرق برق لباس ہوگا اس کی بنا کے اوپر شہزادی کو نیچا دیکھنا پڑے. تو یہ ذہن میں خیالات تھے. لیکن جیسے ہی شہزادی نے قدم رکھا کیا ہوا کہ جتنی بھی خواتین یہودیہ تھی جتنی بھی عورتیں تھی وہاں پر شادی میں وہ سب کے سب شہزادی کے حسن کو دیکھ کر تاب نہ لا سکی جو تاب ضبط نہیں لا سکی. شہزادی کے نور کو دیکھا یا یہ کہا جائے جو نوری پیکر میں ہو ذرا سا نور کا جلوہ دکھایا. سلام بھیجیے محمد والے لیکن یہاں جیسے ہی نوری ذرا سا جلوہ دکھایا تو یہودی خواتین بے ہوش ہو گئی. اور جب ہوش آیا تو دیکھا کہ دلہن کا کیا ہوا جیسے دلہن کا دیکھا نہ اس کے ہاتھ دیکھا کہ یہ تو دنیا سے رکھ سکتے پریشان ہو گئی. شہزادی نے اس کی عبادت بچھایا اور بچھانے کے بعد ہاتھوں کو خالق کائنات کی بارگاہ میں اٹھا دیے. شہزادی کی ہاتھ میں اب یہ ہے عبادت تو سبھی کرتے ہیں ہماری عبادت اور ہے معصومہ کی عبادت الگ ہے. مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا تقابل کبھی نہیں ہو سکتا معصومہ کی عبادت سے. وجہ سے شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. یہی تو روکتا نبیوں نے بھی مردوں کو جلایا. اس کی نبی نے مردوں کو جلایا. جناب عیسیٰ نے اپنے توبہ سے مردوں کو جلایا تاکہ تم کے اسم اللہ کے منہ سے گڑا ہو جائے. اور خود رسول اسلام نے پتہ نہیں کتنے مردوں کو جلایا. مولا کائنات نے مردوں کو جلایا. اور فرمائیے اس کی نبی نے مردوں کو جلایا. عیسیٰ نے مردوں کو جلایا. میرے نبی نے مردوں کو جلایا. مولا کائنات نے مردوں کو جلایا. لیکن سب کے جلانے کی کیفیت الگ الگ تھی. اسکیل نے جب جلایا تو جیتا ہوا مردہ جب اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ ذرا اپنا
کلمہ پڑھا دیجئے. فرمائیے گا فرمایا کہ اپنا کلمہ پڑھا دیجئے. جناب حسین نبی نے جیسے ہی جلایا سامنے والے نے کہا کہ سرکار کلمہ پڑھا دیجئے. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسین نبی اللہ. اس نے کہا وہ چلا گیا. اس کے بعد جناب عیسیٰ نے مردوں کو جلایا. جلانے کے بعد کھڑا ہوا کہا کہ سرکار کلمہ پڑھا دیجئے. کہا کہ کہے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. رسول اسلام نے مردے کو جلایا. فرمایا کہ کلمہ پڑھا دیجئے. فرمایا کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی علی نے مردے کو جلایا. جلانے کے بعد آواز دی مردے نے سرکار آپ نے جلا دیا. جب اپنا کلمہ پڑھا دیے. فرمایا کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن اللہ. بس علی علیہ محترم جب یہاں پہ جیسے ہی شہزادی نے دعا فرمائی تو یہاں پہ یہ نہیں ملتا کہ شہزادی کے سامنے اس عورت نے اس دلہن نے یہ کہا ہو کہ شہزادی کلمہ پڑھا دیجئے. بلکہ وہ دلہن اٹھی اور یہ کہتی ہوئی اٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. باقی کلمہ نہیں وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. تو شہزادی کا وقار و مرتبہ یہ ہے کہ جیسے ہی جلایا وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ گئی. صلوات دیجئے محمد وآل شہزادی کی مدد ہے. آپ نے شہادت کے عنوان سے یہ مجلس رکھی ہے اور آپ حضرات بکر صاحب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا حسناً قبول فرمایا آقا کا شکر حسناً قبول فرمایا. اور جو جگہ بھی مجلس ہوتی ہے وہاں شہزادی نے اپنے لال کا قرصہ دینے کے لیے بھی کرتی ہے. آج شاید امام حسن حسین اپنے والدہ گرامی کا قرصہ لینے کے لیے اس مجلس میں آ رہے ہیں. کہ میری والدہ گرامی کے نام کی مجلس رکھی گئی ہے تو اپنے ماں کے لیے آقا محمد حسن جی آیا ہوں گے امام حسین جی آیا ہوں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ باپا کا یہاں ہم تشریف لایا یہ ہمارا عقیدہ ہے. شہزادی کونین نے جو وصیت فرمائی ہے میں شاید آنے پڑے گا چند جملے میں آپ کا کیسے مانا کروں گا اور تصور شرط اسی تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے رو لگے گا گریا کر لگے گا کہ شہزادی نے وصیت فرمائی. کون سی وصیت؟ لیکن علمی سے مطالعے سے کہنا جتنی بھی وصیتیں امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمائی ہے شہزادی نے ماں امام حسن کے لیے فرمائی نظر امام کلثوم کے لیے فرمائی. سب سے زیادہ اس کے لیے وصیت فرمائی ہے وہ امام حسین علیہ السلام. سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ فرمائی جانتے ہیں اس لیے بچپنے سے سنتی چلی آ رہی تو میرا یہ لال کربلا شہید کر دیا جائے گا. بچپنے سے سنتی چلی جا رہی اور عید کے دن کفن آیا. جب عید کے دن کفن آیا تو رسول اسلام نے ایک حصہ اپنے لیے کفن کرتا ایک کفن اپنے لیے رکھا. دوسرا کفن مولا علی کو عنایت فرمایا. تیسرا فاطمہ زہرا کو عنایت فرمایا. چوتھا کفن امام حسن کو عنایت فرمایا. دیکھا کہ اس میں بھی حسین کا حصہ نہیں ہے. اس میں بھی حسین کا حصہ نہیں ہے. جنت سے کافور آیا 4 حصے فرمائے. رسول اسلام ایک اپنے لیے رکھا ایک علی کو دیا ایک فاطمہ کو دیا ایک حصہ امام حسن کو دیا. دیکھا کہ اس میں بھی حسین کا حصہ نہیں ہے. بچپنے سے دیکھتی چلی آ رہی
حسین کے لیے فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو جب آپ مجھے ضبط کر دیجیے گا تو سورہ یاسین سے مجھے فراموش نہ کیجیے گا، میری قبر کے آگے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیے گا۔ اور یہ دستور بھی آقا امام حسین علیہ السلام کے لیے اور ہمیشہ قیامت تک مولا نے جب دفنا کیا زہرا کو شہزادی کو دفنا کیا تو یہ دستور بنا دیا مولا کائنات نے روز جا کے سورہ یاسین کی تلاوت شہزادی کی قبر کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ بس ایک مرتبہ ایک دن گئے اور جانے کے بعد جیسے سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے ایک مرتبہ زہرا کی قبر سے آواز آئی، اے ابوالحسن میرا حسین پیاسا ہے، سورہ یاسین کو دعا کرو اور میرے حسین کو جاؤ پانی پلا۔ بس ابھی محترم علی دوڑے آئے اور آنے کے بعد عجیب منظر دیکھا گھر میں کہ زینب کے ہاتھ میں پورا موجود ہے، پانی ہے، ایک مرتبہ لیے جا رہی ہے۔ پر جیسے ہی یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ ماں نے مجھ سے بھی وصیت فرمائی تھی، مجھ سے بھی وصیت فرمائی تھی، علی سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ چیخ نکل گئی۔ میں اور فرمایا کہ زینب یہ حالات اچھے، یہ مدینہ یہ بہت اچھی جگہ ہے، لیکن ہائے کربلا جب عزیزان محترم تم 70 قدم کے فیصلے سے اپنے بھائی کو دیکھو گی، تمہارا بھائی کل خنجر سے ذبح کیا جا رہا ہوگا، بھائی تمہارا فریاد کرے گا، ایک بجائے شیر 2 قطرے پانی دے دے جب مجھے ذبح کرنا، تم دیکھتی رہ جاؤ گی، تیرے بھائی کے اوپر کل خنجر چلے گا۔ وہ وقت بھی آیا جب مولا کائنات نے زہرا کو غسل و کفن پہنایا، آخری جملے جب زہرا کو غسل و کفن دے دیا اور دینے کے بعد فرمایا کہ اے بچوں آؤ، اور آنے کے بعد اپنی ماں کا آخری دیدار کر دو۔ بس ایک ایک کو کر کے بلاتے رہے اور دیدار اپنی مادر گرامی کا کرتے رہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، فرمایا مادر گرامی آپ کو اوپر سلام، اور سلام کرنے کے بعد ماں کا آخری دیدار فرمایا، واپس چلی گئی۔ کلثوم آگے بڑھی، فرمایا مادر گرامی آپ کو اوپر سلام، ماں کا دیدار کیا، واپس چلی گئی۔ امام